میرا خیال ہے کہ تھانے چل کے انچارج راجندر بابو سے اس کی شکایت کرنا چاہیے، ڈاکٹر بچھڑی ہوئی آواز میں بولا۔ وہ اپنے واقف کار ہیں اور بھلے آدمی ہیں، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ… میں کیا پوچھتا، میں نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ، اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا ہوگا تبھی تو، لیکن آپ گھر سے کیوں آ گئے؟ ابھی آپ کو وہیں رہنا چاہیے تھا، وہاں پڑے پڑے جی گھبرا گیا تھا۔ بے شک بے شک، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا۔ میں صبح مس جولین کے ہاں گیا تھا، معلوم ہوا اب آپ وہاں نہیں ہیں، بابا جان کے ساتھ چلے گئے۔ وہ گزشتہ 3 دن تک مسلسل جولین کے گھر آتا رہا تھا، اس رات بھی وہیں رہا تھا اور کانتے کو ودا کر کے ہمارے ساتھ ہی گھر آیا تھا۔ وہ اب کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اس کا گھر یہاں سے بہت نزدیک ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلوں، پھر کبھی صحیح۔ اب دیر ہو گئی ہے، صبح کا گھر سے نکلا ہوا اور کہیں بھی نہ جا سکا، بس یہاں ساحل پر آیا تو جی چاہا کچھ وقت یہیں گزارا جائے، پھر دیر کا احساس ہی نہیں ہوا۔ آپ مجھ سے کہہ دیتے، میں آپ کو لے کر آ جاتا، پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہاں آگے نہایت پرسکون جگہ ہیں، بہت حسین، کبھی چلیں گے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ جولین کی طرف جانے کا ارادہ ہے۔ وہ مصر ہو گیا کہ مجھے اپنی موٹر میں پہنچا کے آئے گا۔ میں نے بہت منع کیا لیکن اس نے موٹر کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے اس نے مجھے بٹھایا، پھر دروازہ بند کر کے دوسری طرف سے خود بیٹھ گیا۔ وہ اسی سمت جا رہا تھا جس طرف موٹر کا رخ تھا۔ میں نے تعارض نہیں کیا۔ چند منٹ بعد موٹر کوٹھیوں کے علاقے میں داخل ہو گئی اور ایک اچھی خاصی بڑی کوٹھی کے کوریڈور میں آ کے ٹھہر گئی۔ گھر کے اتنے قریب آ کے آپ لوٹ جائیں یہ مجھے اچھا نہیں لگا، وہ لجاجت سے بولا۔ ہم زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، چائے پیتے ہی چل پڑیں گے۔ مجھے پھر اپنے کپڑوں کا خیال آیا، لیکن اب میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ قدیم و جدید طرز کی دودھیا عمارت تھی، تعمیر ہوئے 15-20 سال سے زیادہ نہیں گزرے ہوں گے۔ رنگ و روغن کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ سبزہ ترشا ہوا تھا، پودے ترتیب سے لگے تھے اور رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ گیٹ سے کوریڈور تک روشوں کے درمیان بنی ہوئی مختصر گزرگاہ میں ایک بھی خشک پتا نظر نہیں آیا، نہ کوئی تنکا۔ موٹر ٹھہرتے ہی ایک ملازم کسی جانب سے بھاگا ہوا آیا، مگر ڈاکٹر کیلاش نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ تیزی سے چبوترے پر چڑھ گیا۔ اندر جاتے ہوئے میرے قدم جھجک رہے تھے۔ وہ میری کمر پر ہاتھ رکھ کے مجھے تقریباً دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ ڈیوڑی کی طرز کے ایک مختصر کمرے سے گزر کے ہم ایک نہایت کشادہ نشست گاہ میں آ گئے۔ اونچی چھتیں، بے نقش در و دیوار، دیواروں پر کہیں کہیں مناظر کی تصویریں آویزاں، فرش کے بیچ میں قالین بچھا ہوا، چھت کے وسط میں فانوس لٹک رہا تھا۔ کم سامان کی وجہ سے کشادگی کا احساس زیادہ ہوتا تھا۔ ہر چیز اس ترتیب سے رکھی تھی جیسے اسی جگہ کے لیے بنائی گئی ہو، وہاں سے ہٹائی گئی تو جگہ خالی ہو جائے گی۔ ایک طرف گھومتا ہوا کھلا زینہ اوپر کی منزل کی طرف جاتا تھا۔ زینے کے آس پاس دروازے بنے ہوئے تھے اور زینے کے ساتھ سنگ مرمر کا ایک قد آدم مجسمہ نصب تھا، ساڑی میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی کا مجسمہ، نیمواں پلکیں، سر جھکا ہوا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، بدن کسی قدر خم کھایا ہوا، شرمایا ہوا سا۔ اسے کسی ماہر بت تراش نے تراشا تھا۔ سچ مچ کی لڑکی معلوم ہوتی تھی، لگتا تھا مصور بس جان ڈالنا بھول گیا ہے۔ نشست گاہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس مجسمے پر نظر پڑتی تھی اور ایک ثانیے کے لیے نگاہیں ٹھٹک جاتی تھی۔ اندر آ کے ڈاکٹر کیلاش چیخنے لگا، رما، انو، ممی، سب کدھر گئے؟ مجھے ایک صوفے پہ بٹھا کے وہ بتابانہ ایک دروازے سے اندر چلا گیا اور سوٹ اور ٹائی اتار کے تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ وہ بہت بخلایا ہوا سا معلوم ہوتا تھا۔ کھانے کا وقت نہیں ہے مگر یقین ہے آپ نے بیچ پر کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا۔ کیا لیجئے گا؟ بے تکلف بتائیے، اور کیا پیجئے گا؟ کافی، جوس، چائے یا کچھ اور؟ یہ جتنا میرا گھر ہے اتنا ہی آپ کا۔ اس نے ایک سانس میں اتنی باتیں کہہ دی تھی کہ جواب دینا مشکل تھا۔ میں نے متصراً کہا، چائے پی لوں گا۔ نہیں نہیں، سچ بتائیے، آپ نے دوپہر کھانا کھایا؟ نہیں کھایا، مگر بھوک بالکل نہیں ہے۔ یک وہ اوپر کی طرف دے کے اچھلنے لگا، ارے رما رما، ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ وہ انگریزی میں بولا۔ میری نگاہیں بھی زینے کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک نوجوان لڑکی تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ عنابی رنگ کا گاؤن پہنے ہوئے تھی جس پر گلاب کے بڑے بڑے پھول کڑے ہوئے تھے۔ پختہ چمپئی رنگ، چمکیلی آنکھیں، مسکراتا چہرہ، مناسب قد، متناسب بدن۔ میں یکلخت صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ایسا گمان ہوا جیسے میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے، مگر دوسرے ہی لمحے میں اسے پہچان گیا، کیونکہ بہت ساتوں کی بات نہیں تھی، صرف چند لمحے
چند لمحوں میں زینے کے ساتھ نصب مجسمے میں جیسے جان پڑ گئی تھی۔ وہ یقیناً اسی کا مجسمہ تھا۔ اس نے سر جھکا کے مجھے تعظیم دی۔ یہ رما ہے، میری چھوٹی بہن۔ ڈاکٹر کیلاش وفور مسرت میں بولا، مگر یہ محض عمر میں چھوٹی ہے۔ اور رما، پہچانو یہ کون ہے؟ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں تم انہیں پہچان پاتی ہو۔ تم ہی بتاؤ نا، وہ مچل کے بولی۔ تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو۔ رما کی پلکیں تھرتھرانے لگیں۔ اس نے پلک چھپکتے کا توقف کیا ہوگا کہ اس کی کھنکتی آواز نشستگاہ میں گونجی، ارے کہیں یہ ظہیر صاحب تو نہیں ہے؟ دیکھا آپ نے؟ ڈاکٹر کیلاش پر ہجان سا طاری تھا۔ اس نے آپ کو کیسے پہچان لیا؟ میں اسے تعجب سے تک رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا ڈاکٹر کیلاش اسے میرے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسپتال میں اپنا یہی نام ڈاکٹر کو بتایا تھا۔ کرشنا جی بھی مجھے اسی نام سے جانتے تھے، اور کلکتہ جیل کے حکام اور قیدی بھی۔ اسی نام سے میں نے امتحانات دیے تھے۔ بابر کی طرح اب یہ نام بھی میری ذات کا جز بن چکا تھا۔ رما کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ ہاں، یہ ظہیر صاحب ہیں، ظہیر بھائی رما۔ اتفاق سے راستے میں مل گئے، بس قسمت سے سمجھو۔ ڈاکٹر کیلاش نے کار حکمیہ لہجے میں رما کو ہدایت کی کہ وہ جو کچھ گھر میں تیار ہے اٹھا لے آئے، باقی باتیں میز پر ہوں گی۔ مجھ سے معذرت کر کے رما فوراً چلی گئی۔ ڈاکٹر کیلاش مجھے اس کے بارے میں بتانے لگا، یہ رما جو ہے بڑی نٹکھٹ ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے۔ گزشتہ سال ہی اس نے ڈگری لی ہے، اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ سرجری کا مرحلہ آیا تو بھاگ گئی۔ بمشکل اسے کالج واپس بھیجا گیا، اس شرط پر کہ ڈاکٹری کی ڈگری لے گی مگر ڈاکٹری نہیں کرے گی۔ امتحان دے کے یہ گھر بیٹھ گئی۔ اس کے شوق عجیب ہے، مصوری، موسیقی، رقص، ستار تو یہ کمال کا بجاتی ہے۔ یہ مجسمہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے استاد گھوشی جی نے بنایا ہے۔ یہ بھی اب کچھ کم اچھا نہیں بناتی۔ گھوشی جی کہتے ہیں کیا میں سکون سے مر سکوں گا کہ ایک شاگرد میری موجود ہے جو میرے کام کو آگے بڑھائے گی، مگر گھوشی جی کو غلط فہمی ہے۔ رما کسی ایک جگہ ٹکتی ہی نہیں، وہ تو پارا ہے، نہایت ضدی، کسی کام کا بیڑا اٹھا لے تو تمام کام کر کے ہی دم لے۔ چیلنج قبول کرنا اس کی عادت ہے، بڑی بڑی باتیں کرتی ہے لیکن بے پناہ ڈرپوک ہے۔ آپ دیکھیے نا، چیرا پھاڑی سے گھبرا گئی۔ ڈاکٹری یوں نہیں کرے گی کہ طرح طرح کے دکھی مریض جو آتے ہیں، مریض تو دکھی ہوتے ہیں، بلا کی حاضر جواب اور منہ پھٹ ہے۔ کوئی ایسی ویسی بات اس کے منہ سے نکل جائے تو درگزر کر دیجیے گا۔ وہ تیز تیز لہجے میں بولتا گیا، پھر اسے کچھ خیال آیا، سر جھٹکے بولا، او میں تو بالکل ہی بے لگام ہو گیا۔ آپ بتائیں کہ آپ تازہ دم ہونا چاہیں گے؟ میرے خیال میں منہ ہاتھ دھو لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ رما سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہاں کوئی بھی آپ سے ناواقف نہیں ہے۔ ممی، انو سبھی آپ کو جانتے ہیں، سو آپ کسی قسم کا تکلف مت کیجیے۔ میری جلد سمندر کی نمی سے چپک رہی تھی اور مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ بس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں آ گیا۔ کمرے سے ملک غسلخانہ بھی تھا۔ میرے بال اور کپڑوں میں ریت بھری ہوئی تھی۔ مجھے نہانا چاہیے تھا لیکن اسے غسل ہی کہنا چاہیے۔ مجھے سر بھی دھونا پڑا۔ بال کاڑ کے میں نے آئینے میں چہرہ دیکھا تو کسی قدر تازگی کا احساس ہوا۔ باہر نشستگاہ میں کیلاش منتظر تھا، وہیں سامنے ایک طرف کا پردہ ہٹا ہوا تھا، ایک کھانے کا حصہ تھا، یہاں ایک بڑی میز لگی تھی۔ کیلاش مجھے اسی طرف لے آیا۔ ایک ملازمہ اور ملازم میز پر جلدی جلدی پلیٹیں، چھریاں، کانٹے سجا رہے تھے۔ اسی لمحے رما اندر سے پکوڑوں کی کاب اٹھائے برآمد ہوئی۔ بس آپ لوگ بیٹھ جائیے، وہ چہکتی آواز میں بولی۔ آپ بھی تو بیٹھیے، میں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں بس ابھی آئی، پکوڑے اتنی دیر میں ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ وہ بہت مصروف نظر آتی تھی، تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رما بہت کم چیزیں بنانا جانتی ہے، لیکن جو بھی بناتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیلاش نے کہا میرے آگے رکھ دی۔ اب شروع کیجیے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ مجھے واقعی بھوک نہیں تھی، مگر گرم پکوڑوں کے 2 ٹکڑے میں نے لیے۔ بھوک جاگ سی اٹھی۔ دیکھتے دیکھتے رما اور ملازمہ نے مختلف کابوں سے میز بھر دی، چاٹ، حلوہ، مٹھائی، پھل اور مشروبات وغیرہ۔ ایک آدمی کے لیے اتنا اہتمام؟ میرے منہ پر آتے آتے رہ گیا کہ یہ غذا کی توہین ہے یا آدمی کی؟ ایک آدمی کے لیے کیوں؟ ہم کیا خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے؟ ایسے موقع ملتے ہی کب ہیں؟ کیلی کے دوست ہی نہیں ہے۔ کیلی سے اس کی مراد کیلاش تھی۔ کہنے لگی 2-4 شریف آدمی سال میں کبھی کبھار ان کے ساتھ آ جاتے ہیں اور دوبارہ ان کی صورت دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی آواز میں چوڑیوں کی سی کھنک تھی۔ چولہے کے پاس کھڑے کھڑے اس کا چمپئی رنگ کچھ سرخی مائل ہو گیا تھا، چہرہ جلسا رہا تھا۔ اس اہتمام سے نپٹ کے وہ میرے پہلو کی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گئی اور سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگی، کیسے ہیں؟ بہت اچھے، واقعی بہت مزیدار۔ مجھے ہمیشہ شک ہوتا ہے، پرفیکشنسٹ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اوہ ہو، وہ کھلکھلا پڑی، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ ممی مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، آپ ان کے ہاتھ کا کھانا کھائیں تو اندازہ ہوگا پکانا کسے کہتے ہیں۔ میں تو آدھا بھی نہیں جانتی۔ اچھا ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ آپ کی ممی تو پھر کمال ہی کرتی ہوں گی۔ آپ کو کون کون سے کھانے زیادہ پسند ہیں؟ مجھے فوراً کوئی جواب نہ بن پڑا۔ کچھ بھی جو اچھا پکا ہو اور اچھا نہ پکا ہو تو بھی، جس سے پیٹ بھر جائے۔ بالکل، وہ اچھل کے بولی۔
آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کھانا تو نہایت ضمنی چیز ہے، زندگی میں اس سے زیادہ ضروری اور ذائقے دار چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں صرف زبان کے ذائقے پر توجہ دی جاتی ہے، آنکھ کو، ناک کو، کان کو، دماغ کو بھی غذا کی اور ذائقوں کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ہم صرف کھانا جانتے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں عموماً ٹھیک ہی کہتی ہوں، وہ مسکرا کے بولی، مگر بیشتر اپنے آپ سے۔ یہ کنجوسی نہ ہوئی؟ میں نے دھیرے سے کہا۔ ہاں لیکن کیا کریں؟ اس کے لہجے میں اور شگفتگی آ گئی۔ لوگ اس فیاضی کے متحمل نہیں ہوتے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، یہ ایسے ہی حرفوں کی بنی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر کیلاش بیچ میں بولا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شکر ہے یہاں کوئی تو میرا ہم زباں ہے، وہ آنکھیں میچ کے بولی۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ پیمانوں اور باٹوں کے علاوہ بھی زندگی بہت کچھ ہے۔ پیمانوں اور باٹوں سے زندگی بسر کرنا جزوی طور پر زندہ رہنے کے مترادف ہے، یعنی تمام عمر ایک تماشا دیکھنے کے مترادف۔ کچھ ایسا ہے کہ آدمی ورثے کی زندگی زیادہ گزارتا ہے، اپنی کمائی اور کھوجی ہوئی زندگی کم۔ وہ مستند اور آزمودہ پیمائشوں کے سوا زندگی چھیڑنے سے جھجکتا ہے، بلکہ ڈرتا ہے، اور جو زندگی کی مجموعی آشنائی سے ناؤسودہ رہتا ہے۔ زندگی تو بے حد و حساب ہے، اسے جتنا کریدیے کھو دیے شاید اتنے ہی حیرت زاک کرش میں نمودار ہوں۔ میرا مطلب ہے کتنے ہیں جو پوری زندگی وصول کرتے ہیں، ہم جہز زندگی۔ لوگ تو بس ایک حصے پر قناعت کر لیتے ہیں، مگر کبھی ایک ہی حصے سے مہلت نہیں ملتی۔ وہ چپ ہوئی تو میں نے سانس لے کے کہا، میری آواز بکھری ہوئی تھی، زندگی بہت مختصر، بہت تنگ بھی ہوتی ہے۔ آدمی ایک ہی جانب سے نہیں نکل پاتا، سب کے لیے یکساں نہیں ہے، سب آدمی کی قدرت میں کب ہوتا ہے۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ کیلاش کے ٹکنے پر رک گئی۔ کیلاش نے چائے دانی کی طرف اشارہ کیا جو رکھے رکھے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ کیلاش نے برا کیا، وہ نہایت اچھی باتیں کر رہی تھی، کچے کچے منہ سے پکی پکی باتیں۔ اس کے لہجے میں نہ ایسا انکسار تھا جس سے مخاطب کو شرمندگی ہونے لگے، نہ ایسی نخوت جو سماعت پر بار گزرے۔ کبھی تند و تیز، کبھی نرم و لطیف، رواں دواں، کھنکتی چھلکتی ہوئی باتیں۔ چائے بناتے ہوئے اس نے مجھ سے شکر کے لیے پوچھا تو میں نے 2 چمچے بتائے۔ وہ اپنے بھائی کی طرف کنکھیوں سے دیکھنے لگی۔ صحت مند آدمی کو اتنی ہی شکل لینی چاہیے، ڈاکٹر کیلاش نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ تم موٹی ہو جاؤ گی۔ خوبصورت لڑکی کا موٹا ہو جانا سمجھو کہ اس کی ہلاکت ہے۔ میرے جی میں آیا لطف کلام کے لیے صحیح یہ کہوں کہ آپ کو شیرینی کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی۔ علی خدا کے لیے، وہ ناراضی سے بولی، مصنوعی سی ناراضی سے۔ میں دن میں کئی بار آئینہ دیکھتی ہوں۔ دیسی آئینہ ہوگا، کیلاش نے شوخی سے کہا۔ میں بھی تو ویسی ہوں۔ آئینوں کا کیا ہے؟ آئینے اگر سچ بولا کرتے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا، دنیا کیا سے کیا ہوتی۔ کیلاش میری جانب تائید طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ آئینوں کی نہیں، خود آدمی کی کجی ہے۔ رما نے مستعدی سے کہا اور مان مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی، کیوں ظہیر صاحب آپ بتائیں؟ میں کیا بتاؤں؟ میری آواز چرمنانے لگی۔ شاید کچھ یہی ہے، آئینے تو شاید سچ ہی بولتے ہیں، مگر ایک بے اثر بے ہنر سچ۔ یہ تو دیکھنے اور سننے والے پر ہے کہ اس میں سچ قبول کرنے، اس کا سامنا کرنے کا کتنا حوصلہ ہے۔ مجھے اپنی بات میں کچھ ابہام محسوس ہوا۔ میں نے آئینہ تو سچ ہی بولتا ہوگا، مگر تشریح غالباً ہم نہیں کر پاتے۔ سچ اس بات میں ہے تو جی خوش ہوتا ہے اور یقین نہیں آتا، نفی میں ہے تو جی مانتا نہیں، جھوٹ کا گمان ہوتا ہے تو بھی یقین نہیں آتا، اور آئینے کا یہ ہے کہ وہ تو محض جلوہ نما ہے، اسے دلیل و حجت نہیں آتی۔ پتھروں کا امیزہ جو ہے، شاید آئینے کا کوئی اشارہ اس بات میں ہے، تو یہ ایک دل خوشکن بات ہے۔ آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا، لیکن یہ ظاہری خوبصورتی ہے جو میرے نزدیک ایک سراب ہے۔ ہر ایسا کمال جو اپنا حاصل کیا ہو انہی سے ہے، اس پر افتخار محض دل بہلاوا ہے۔ طویل قامت شخص کو خود کو ممتاز سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آدمی کو انہی خوبیوں پر ناز کرنا چاہیے جو اس نے خود اختیار کی ہوں، خود وضع کی ہوں، اپنے بلبوتے پر۔ جسمانی ریاضتوں کے بعد کوئی اپنے دست و بازو ڈھالتا ہے تو یہ بے شک اس کے لیے درجہ افتخار ہے۔ میرے نزدیک خوبی صرف اکتسابی ہوتی ہے، اور یہ ظاہری خوبیاں تو بہت ناپائیدار ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک دوسری بات کہہ دی، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اکتسابی خوبیوں کی پائیداری کی کیا ضمانت ہے؟ ہاں نہیں ہے، وہ شائستگی سے بولی، مگر جب تک بھی رہیں ظاہری خوبیوں سے افضل ہوتی ہیں، وہ اساس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں خوبصورتی ایک طرح کی امیری ہے، ڈاکٹر کیلاش تیزی سے بولا، جیسے کچھ لوگ مورثی طور پر امیر ہوتے ہیں، مگر اس دولت کی لذت ہی کچھ اور ہوگی جو خود حاصل کی جائے، لیکن ضائع تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ اداس ہو گئی، ہاں، اور شاید اس کے چلے جانے کا دکھ زیادہ ہونا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس پر اصرار نہ کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، اور ضائع تو آخر سبھی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نے غور نہیں کیا؟ میں نے اپنا لہجہ استوار رکھنے کی کوشش کی۔ صرف ظاہری خوبیاں ہی وویت کی ہوئی نہیں ہوتی، باطنی بھی ہو سکتی ہیں۔
آدمی حلقی طور پر بھی تو نرم و نازک اور سخت درشت ہوتے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گی؟ وہی جو ظاہری خوبیوں کے متعلق، اس نے لپکتی آواز میں کہا، وہ بھی ہماری اپنی نہیں ہے، میراث اور ترکہ ہے، لیکن وہ موجود ہیں۔ میں نے کہا، ان کا ہونا ان کے نہ ہونے سے بہتر ہے، پھر ان کا ہم کیا کریں؟ انہیں ہم اور بالیدہ کریں، مگر ان کا ہونا کیا ہمارے لیے باعث طمانینت نہیں؟ خود اپنی کیا اپنے کسی عزیز کی برتری، کامیابی ہمیں کیسا سرشار کرتی ہے، ہمارے لیے عزت و افتخار کا باعث بنتی ہے، کبھی حسد کا؟ وہ چمک کے بولی، گویا کوئی رد عمل ضرور ہوتا ہے، منفی ہو یا مثبت، ہوتا ہے نا؟ میری سوالیہ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ وہاں ایک رنگ آتا تھا، ایک جاتا تھا۔ ہاں ہاں ہوتا ہے، مگر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الجھے لہجے میں بولی، فطری خوبیاں چاہے اپنی ہو یا دوسروں کی، اور ان کے متعلق ہمارا رد عمل جیسا بھی ہو، طمانینت آمیز یا نفرت زدہ، ان پر فخر و مباحات یا نفرین و اکراہ بے جواز ہے، بے جا ہے۔ وہ ہماری ذات یا ہمارے کسی عزیز کی ذات کا حصہ ضرور ہیں، مگر ہماری وضع کردہ نہیں ہے۔ میری مراد تو کچھ اور ہے کہ خوبی صرف اکتسابی ہوتی ہے۔ میں جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ مجھے خود پر حیرت سی ہوئی کہ یہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے۔ مجھے اس نزاکت کا احساس کیوں نہیں رہا کہ میں پہلی بار اس گھر میں آیا ہوں اور ایک ایسی لڑکی کے سامنے بیٹھا ہوں جسے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جانے میری زبان سے کیا اول فول نکلتا رہا۔ کو نازک طبعی کے باوجود اس میں حوصلے کی کمی معلوم نہیں ہوتی تھی، تاہم میرا ذرا سا نہم دار لہجہ اسے مغدر کر سکتا ہے۔ میں اسے کیا جتانا اور خود کو کیا باور کرانا چاہتا ہوں، لیکن یہ میرا قصور نہیں تھا۔ بات سے بات نکلتی گئی، مجھے بھی اختیار نہیں رہا۔ کہیں میں آشنا ہوں تو گھر اجنبی کب رہتے ہیں؟ مکین ہی لطف و کرم پر آمادہ تھے، ان کا تپاک سوچا سمجھا نہیں تھا، وہ بھی بے اختیار تھا، ورنہ میں اتنی دیر یہاں نہ ٹھہر پاتا، میری زبان ایسی رواں نہ ہوتی۔ مجھے اپنا جی کچھ ہلکا ہلکا لگ رہا تھا، جیسے کئی دن کی گھٹاؤں کے بعد بدلیاں چھٹ جائیں یا دھوپ میں چلتے چلتے کسی جگہ چھاؤں میسر آ جائے۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، کبھی برسوں کی شناسائی تھوڑی پڑ جاتی ہے اور کبھی ایک پل میں برسوں کا فاصلہ مٹ جاتا ہے۔ آپ چپ کیوں ہو گئے؟ اس کی مصربانہ آواز سے میں چونک پڑا۔ نہیں، میں نے ندامت سے کہا، تمہاری باتیں ہی ایسی بے محل ہیں۔ ڈاکٹر کیلاش نے ناز بردارانہ انداز میں اپنی بہن سے شکایت کی۔ کیا واقعی؟ وہ معصومیت سے بولی، نہیں، یہ سب تو نہایت دلچسپ اور دلنشین تھا۔ میں نے کہا، میرے لیے نیا بھی۔ نیا کیوں؟ لگتا ہے آپ تو بہت پڑھے لکھے، بہت سوچتے ہیں۔ دونوں باتیں شاید ٹھیک نہیں ہیں، یہ انکسار بھی خوب ہے، وہ زیر لبی سے بولی۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ کیلی کو مردم شناسی آ گئی ہے۔ کیلی نے پہلی مرتبہ ایک مکمل دوست دریافت کیا ہے۔ غالباً اس مرتبہ ان سے سب سے بڑی چوک ہوئی ہے۔ ہو نہیں، وہ بچوں کی طرح چیخ پڑی، کبھی آدمی پر اس بات کا تسلط ہوتا ہے۔ ہوا کے رخ والی بات، ایسے ہی کسی وقت میرا ان کا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ نہیں ظہیر بھائی، ڈاکٹر کیلاش کی آواز امڑ رہی تھی، اس وقت تو مجھ پر نفی ہی نفی کا تسلط تھا۔ مجھے کیلی نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ سب جاننا ضروری بھی نہیں ہوتا، کچھ جانے بغیر بھی آدمی کبھی اچھا یا برا لگ سکتا ہے۔ کچھ لوگ برائیوں سمیت بھی تو اچھے لگتے ہیں، پھر تو یہ یک طرفہ عمل ہوتا ہے۔ ہوا کرے، وہ لپکتی آواز میں بولی۔ دو آدمیوں کے استواری میں ہمیشہ ایک آدمی کا ترک و اصرار زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، اس نے کیسی خیال آفریں بات کہی تھی۔ میں نے اس سے نہیں کہا کہ مگر کتنے ایسے ہوتے ہیں اور کہاں بستے ہیں۔ تم کچھ غیر مہذب نہیں ہوتی جا رہی ہو رما؟ ڈاکٹر کیلاش نے متبسم ہونٹوں سے اپنی بہن کو ٹوکا۔ ایک لہجے کے لیے اس کا سراپا بسمل ہوا تھا، پھر اس کی شناکے جیسی ہنسی کمرے میں بکھر گئی۔ پٹ پٹاتی پلکوں سے بولی، تم نے ٹھیک کہا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ تم کینوس کے پاس بیٹھے ہو۔ اس نے پلٹ کے ملازم کو آواز دی اور کسی تاخیر کے بغیر چائے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، رما نے کمکمے روشن کیے تو شام گزر جانے کا احساس ہوا۔ وہ اپنے بال درست کرنے لگی۔ اس کے کھلے ہوئے لمبے بال شانوں پر بکھرے بکھرے تھے، جنہیں وہ بار بار جھٹک کے ہٹاتی تھی۔ پھر اس نے انہیں ربن سے گرہ لگا دی اور اشتیاق میں اس لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی، آپ کے مشاغل کیا رہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں نے بے ربطی سے کہا۔ کچھ بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں؟ اس کی مسکراتی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کچھ تو ہوں گے، کیا بتاؤں آپ کو؟ میری آواز اٹکنے لگی۔ کچھ ہو تو بتاؤں، بس کوچا گردی سمجھیے۔ کوچا گردی؟ وہ کھوسی گئی۔ کیا خوب، کوچا گرد؟ کوچا گرد تو کسی نہ کسی طور پر ہم بھی، میرا مطلب ہے آپ کے رما۔ ڈاکٹر کیلاش نے چلبلے پن سے اسے ٹوکا۔ ابھی تم کیا کہہ رہی تھی؟ سب کچھ جاننا اتنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں، میں نے کہا تھا
اس کا چہرہ لال ہو گیا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ کہنا چاہتی ہوگی کہ وہ تو کسی اور سیاق و سباق میں کہا تھا۔ چند لمحوں کے تلاطم کے بعد وہ پرسکون ہو گئی، تھمی آواز میں بولی، لیکن جاننے کا اضطراب تو اپنی جگہ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ظہیر صاحب کے ساتھ زندگی کچھ زیادہ ہی کھیلتی رہی ہے۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے، ڈاکٹر کیلاش نے تنک کے کہا، تمہارے سامنے ایک ذہین اور ہوش مند شخص موجود ہے۔ میں نے اپنے ہوش و حواس سمیت یہی سمجھا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں ظہیر صاحب؟ جانے کیوں؟ ظہیر صاحب کا چہرہ دیکھ کے مجھے گمان ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی سمندر ہے۔ تم ہوا میں تیر چلا رہی ہو ظہیر بھائی۔ کیلاش بھائی مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، اس کی باتوں کا برا مت مانیے گا، اس سے دادی اماں بننے کی بڑی عادت ہے۔ کیا کچھ ایسا ہی نہیں ہے ظہیر صاحب؟ اس نے اپنے بھائی کی تلقین نظر انداز کرتے ہوئے بے حسی سے کہا۔ میں کیا کہوں؟ میری زبان لکنت کرنے لگی۔ اچھا ہوا جو ملازمہ چائے لے کر آ گئی اور رما چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس بار اس نے مجھ سے شکر کے لیے نہیں پوچھا۔ چائے کے دوران اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اور چھوٹی بہن انورادھا مجھ سے ملنے کی بڑی آرزومند ہیں۔ کیلاش گزشتہ دنوں ان سے میرے ہی متعلق باتیں کرتا رہا ہے، میرے ہی متعلق نہیں، جولین، شیپارا، چمپا بیگم، وٹھل اور پیرو سبھی کے متعلق۔ اس کی ماں اور چھوٹی بہن کسی عزیز کے ہاں تقریب میں گئی ہوئی تھیں، انہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اتنی دیر میں مجھے اس گھرانے کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ کیلاش کا ایک چھوٹا بھائی شملے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، باپ عرصے سے لندن میں مقیم تھا۔ باپ کے ذکر پر رما کے لہجے میں ایک مغایرت سی شامل تھی۔ زمینوں اور جاگیروں کی اچھی آمدنی تھی اور ان دونوں بہن بھائی کے بقول دولت سے انہیں ایسی رغبت نہیں تھی۔ دونوں ازہد یہ سب کچھ بتاتے رہے، مجھے بھی جواباً کچھ کہنا چاہیے تھا، شاید انہوں نے اسی لیے پہل کی تھی، لیکن میں نے اپنی زبان بند رکھی اور رات ہو گئی۔ کیلاش کی ایک بار گھڑی پر نظر گئی تو وہ چونک اٹھا، اسے رات کی ڈیوٹی پر اسپتال جانا تھا۔ آج چھٹی کر لو، بوٹ کلب چلتے ہیں، وہیں جا کے ڈنر کریں گے، رما نے مچلتے ہوئے انداز میں اپنے بھائی سے کہا۔ ظہیر بھائی اگر تیار ہوں۔ آج نہیں، میں نے ہچکچاہٹ سے کہا، پھر کسی دن صحیح۔ آج ہی کیوں نہیں؟ وہ نازافنی لہجے میں بولی۔ کل کا کیا آپ کو اس قدر یقین ہے جو آج مل رہا ہے اسے آنے والے مجہول کل کی صوابدید پر کیوں چھوڑا جائے؟ مجھے کل پر ہمیشہ شبہ ہوتا ہے، کل محض ایک گمان ہے۔ کل کا کیا آپ کو اس قدر یقین ہے جو آج مل رہا ہے اسے آنے والے مجہول کل کی صوابدید پر کیوں چھوڑا جائے؟ مجھے کل پر ہمیشہ شبہ ہوتا ہے، کل محض ایک گمان ہے۔ آنے والا ہر لمحہ بھی تو ایک گمان ہے، آنے والے کل کی مانند، میں نے کہا۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے لیتے رک گئی، اس کی آنکھوں میں ستارے سے چمکتے اور ماند پڑتے رہے۔ بے شک، کچھ توقف کے بعد وہ تمتماتی آواز میں بولی، ہر آنے والا لمحہ کل کے مانند ہے، لیکن یہ موجود لمحے جو نوازش پر مائل نظر آتے ہیں، سنتے ہیں کہ کسی خاص صورتحال سے بھی مشروط ہوتے ہیں۔ اگر سب کچھ یہی رہے تو شاید ان کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ کل تک یہ دنیا ہم سے جانے کیا کیا برتاؤ کرے، سو ہم اسے اس کا موقع ہی کیوں دیں؟ ہم یہ تسلسل ہی کیوں توڑیں؟ کل کی دوری آنے والے لمحے کی نسبت بڑی ہے اور گویا زیادہ بڑا اندھیرا ہے۔ میرے کہنے سے پہلے وہ تیزی سے کہنے لگی، کیا آپ کبھی بوٹ کلب گئے ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلایا، اس کی آواز اور پارا ہو گئی۔ کیلی سے پوچھیے، کیسی خوابناک جگہ ہے، رات کے وقت تو اور فسوگز، سمندر کا کنارہ اور لہروں کا اندھا شور کشتیوں کی مرتعش روشنیوں سے لگتا ہے، پانی میں جگہ جگہ چھینٹے سے پڑے ہوں، جیسے پانی میں شعلے بھڑک رہے ہوں، جھومتے ناچتے گاتے لوگ، خوش فکر خوش نظر، سب ہنسنے اور کلفتیں بھلانے کے لیے آتے ہیں۔ کشتی میں بیٹھ کے دور تک نکل جائیے اور لہروں کا جھولا جھولتے رہیے۔ میں تصور کر سکتا ہوں، میں نے خوش اعتباری سے کہا۔ آپ پیتے ہیں؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ مجھے یقین تھا، وہ بے ساختگی سے بولی۔ پھر آپ کا نشہ بھی خاص ہوگا۔ شراب ایک نقلی نشہ ہے، مصنوعی۔ شراب رنگین اینک ہے، مدہوشی میں کسی نظارے کے حقیقی رنگوں سے کوئی کیا حس کر سکتا ہے اور کس درجے غم محسوس کر سکتا ہے۔ شراب تو جھوٹ ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنے، اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش۔ مجھے شراب پیتے ہوئے لوگ کبھی اچھی نہیں لگتے، مجھے ان پر ترس آتا ہے۔ ہوش زندگی کا سب سے بڑا جوہر ہے، مدہوشی زندگی متصر کرنے کے مترادف ہے، جزوی خودکشی۔ تم کچھ زیادہ انتہا پسند ہوتی جا رہی ہو، کیلاش نے کسی قدر تل ملاتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی شراب پی ہے؟ پی ہے، ایک بار نہیں، 3-4 بار۔ تم نے؟ وہ تعجب سے بولا۔ میرے علم میں نہیں۔ تمہارے علم میں آنا ضروری نہیں تھا، تم اتنے سراسیمہ کیوں ہو رہے ہو؟ کیا صرف مردوں کو اس بات کی اجازت ہے؟ مگر میں 4 سال تک تم کیا مشاہدہ کرتے رہے؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیلاش کی آواز کھنچنے لگی۔ کیا میں نے کچھ نہیں کہا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ظہیر بھائی کیا سوچیں گے؟ نہیں، میں نے کسمسا کے کہا، میں بھلا کیا سوچوں گا؟ وہ ایک بالغ نظر نوجوان ہے، وہ کیا سوچتے؟ میں نے کچھ ناروا تو نہیں کہا ہے؟ قطعاً نہیں، میں نے جلدی سے کہا۔ تو آپ نے بھی شراب پی؟ ہاں، 3-4 بار۔ اور کیا محسوس کیا؟
میں نے جاننا چاہا تھا یہ کیا چیز ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی بار میں نے محض اپنے تہذیے کی توثیق کے لیے پی، حالانکہ تجربہ ہر بار یکساں تھا۔ میں نے یہ امرت حلق سے اتارا تو جانا کہ میں بے وزن ہو گئی ہوں۔ میرا وجود زمین کی کشش کا ایسا پابند نہیں رہا، اور میری آنکھیں میں نے دیکھا کہ میری بنیائی میرے گرفت سے نکل گئی ہے، یا اس کے دائرے میں آنے والی چیزیں اپنی ساخت و رنگت بدل چکی ہیں۔ مجھے عجیب سا لگا، یہ تو تجرید ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں سمندر میں کود پڑوں، ناچنا شروع کر دوں اور خوب گاؤں، خوب روؤں۔ مجھے اپنی کسی کیفیت پر اختیار نہیں رہا، میرا فیصلہ ہی مجھ سے چھن گیا۔ آدمی کی اس سے بڑی بے بسی کیا ہو سکتی ہے؟ میں شراب کو کوئی برائی نہیں سمجھتی، لیکن یہ ایک فضول چیز ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ شراب میں نشہ ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو زندگی میں سے کہیں تیز اور پائیدار نشے ہیں۔ یہ تو نیند کی گولی کے مانند ہے، سختہ نشہ، دوا کے مانند۔ ڈاکٹر کیلاش اس کے خاموش ہو جانے کا منتظر تھا۔ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے تیزی سے بولا، میں تمہارے بیان میں تمہاری خواہش، تمہارے اندر کا کوئی امتناع، کوئی اکراہ شامل ہے، اور میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ اتنی آسانی سے فیصلے صادر نہیں کیے جاتے۔ ساری خارجی چیزیں تقریباً تمام کی تمام ساختہ ہوتی ہیں، ساختہ آسودگی والی، غذا، لباس اور بہت سی چیزیں۔ بہرحال وقت کم ہے۔ وہ پہلو بدل کے بولا، تم کلب جانے کو کہہ رہی تھی۔ ہاں، میں تو بہک ہی گئی، بن پیے بہک گئی۔ دیکھا تم نے، میں یہی کہہ رہی تھی۔ بن پیے بھی کچھ کم نشے نہیں ہوتے ظہیر صاحب۔ اگر آپ ہاں میں جواب دیتے تو مجھے دکھ ہوتا۔ میں نے یوں ہی اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے آپ سے پوچھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہی کہیں گے۔ تاہم کلب میں شراب کے علاوہ بھی دلکش مشاغل ہیں، تیراکی، بلیئرڈ، برج، رقص اور موسیقی۔ آپ چل رہے ہیں نا؟ ضرور چلتا، مگر ایسا ہے کہ میں کسی سے کہہ کے نہیں آیا تھا۔ سب فکر مند ہوں گے اور یہ میرا لباس بھی کلب کے لیے شاید موزوں نہ ہو۔ میری ان تعویلات کے باوجود بھی اصرار کرتی رہی اور کلب کے رنگوں اور روشنیوں کا احوال خواب دیدہ لہجے میں بیان کرتی رہی۔ اب میرے پاس ایک ہی جواز باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا، یقیناً یہ ایک دلکش صحبت ہوگی، لیکن اس وقت کچھ جی آمادہ نہیں ہے۔ جی کو منانے ہی تو چل رہے ہیں۔ کیلاش نے تنبیہی انداز میں سے ٹوکا کہ ابھی یہ کس طرح مناسب ہے۔ اس نے دبے لہجے میں کانتے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ محجوب ہو گئی، ہجل سی۔ مجھے افسوس ہے، وہ آرزدگی سے بولی۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ یہ سب کتنا بے محل ہے۔ یہ سانحے کو گزرے چوتھا دن ہے۔ آپ پر تو بہت بوجھ ہوگا۔ ممی نے کیلی سے کئی بار آپ کے ہاں چلنے کے لیے کہا، میں نے اور انو نے بھی، لیکن کیلی نے روک دیا، جانے کیوں۔ وہ تعصب کا اظہار کرتی رہی۔ آپ کے بہت گہرے دوست تھے نا؟ اکبر نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا اور جواب میں لفظ میرے حلق میں اٹک کے رہ گئے تھے۔ کیلی نے بتایا تھا۔ اس نے میرے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا۔ کیلی نے بتایا تھا کہ وہ کیسے مضبوط تھے۔ موت کا یہی ہے کہ بڑی اندھی ہوتی ہے۔ کیسی دلچسپ بات ہے، آدمی نے ساری دنیا پر غلبہ پا لیا، اپنے آپ پر نہ پا سکا۔ کیسے کیسے زندہ لوگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کسی سے کہے بھی کیا، موت کسی کو رعایت نہیں دیتی۔ میں ہمیشہ موت کے گھر سے بھاگتی ہوں، بلکہ موت کے گھر میں بسنے والوں سے ان کی صورتیں نہیں دیکھی جاتی، ان کے پاس جا کے گونگے پن کا احساس ہوتا ہے، لفظوں کی کم مائکی کا۔ کیلی اسی دن سے بہت دل گرفتہ ہے۔ 2 روز تک ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ آج ہی ذرا سنبھلا نظر آ رہا ہے۔ کیلی کے سوا ہم میں سے کسی نے جانے والے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سبھی کو بہت رنج ہے۔ میں سنتا رہا، کیا کہتا؟ کہنے لگی، تمام راستے موت کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جلدی منزل پر پہنچ جاتا ہے، کبھی کسی کو دیر لگ جاتی ہے، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ تمام راستے جب موت کی طرف جاتے ہیں تو لوگ طویل راستہ کیوں منتخب کرتے ہیں؟ میں نے ڈوبتی آواز میں کہا۔ ہاں، وہ چونک سی پڑی اور لرزیدہ ہونٹوں سے بولی، آپ نے کیسی نکتہ خیز بات کہی ہے۔ یقیناً، پھر طویل راستہ اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کیلاش کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے لباس کی تبدیلی کے لیے چند منٹ کی اجازت مانگی۔ اس کے جانے کے بعد میں اور اما اکیلے رہ گئے۔ دیر تک وہ نگاہیں جھکائے کھوئی بیٹھی رہی۔ یہاں آ کے اچھا لگا جی کچھ ہلکا ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کی دھند دور کرنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں سب کچھ بھولا سا رہا۔ بھلانے کی کوشش کیجیے۔ زندہ آدمیوں کے پاس اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ مرنے والوں کو بھلا دے۔ اچھا ہوا آپ یہاں آ گئے، اس گھر میں شاید آپ کو کچھ سکون ملے۔ تبدیلی بھی بڑی اہم ہوتی ہے۔ یہاں آ جائے کیجیے، اپنا ہی گھر جان کے، کیلی کے بغیر بھی۔ یہ ایک رسمی سی بات ہے، لیکن میں برنوائے رسم نہیں کہہ رہی۔ میں اپنے اظہار میں بخل نہیں کرتی۔ میں سمجھتی ہوں یہ بھی ایک طرح کی منافقت ہے۔ سچ یہی ہے کہ آپ کو دیکھ کے، آپ سے مل کے ایک طمانینت کا سے احساس ہوا ہے، کچھ حاصل کرنے کی سرخوشی۔ جب بھی آپ کا جی گھبرائے، بے تکلف یہاں چلے آئیے۔ ایسے آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ گھر اور گھروں سے مختلف رہے۔ یہاں کے مکین ایک دوسرے کا بہت لحاظ کرتے ہیں، ہر دم ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے بے قرار، لیکن اپنی ذات، اپنی آزادی کی قیمت پر نہیں۔ میری گزارش ہے کہ آئندہ کیلی کے حوالے کی ضرورت نہیں۔
مجھے اپنے ہی حوالے اچھے لگتے ہیں۔ جی، میں نے منتشر آواز میں کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ضروری نہیں کہ ایک دوسرے کی شناخت میں ایک وقت ہی صرف ہو، مرحلہ وار شناخت کا وقت کے یہ فاصلے، یہ غیر ضروری فاصلے مٹا کے بھی ایک دوسرے کے متعلق اچھی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، میں نے جلدی سے سر ہلا کے کہا، میں نہیں جانتی کہ آپ کے کس کام آ سکتی ہوں۔ آپ کا اتنا کہنا ہی بہت ہے۔ بہت بالکل نہیں ہے، میں عمل پر یقین رکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کسی کام ضرور آ سکتی ہوں، اور ایک اچھے دوست کے طور پر۔ جی ہاں، یہ میرے لیے باعث افتخار ہوگا۔ میری بات کا شاید آپ کو یقین نہیں آیا۔ نہیں، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ یقین آتا تو آپ کی زبان سے یہ روایتی جملے ادا نہ ہوتے، مگر سچ بھی تو یہی ہے۔ خیر، وہ مسکرانے لگی، اس کی آنکھوں میں روشنی سی بھر گئی، متلاطم روشنی۔ اس کی ڈوبی ڈوبی آنکھیں ویسے بھی ہر لمحے کسی حیرانی سے دوچار رہتی تھی، اب کچھ اور حیران نظر آ رہی تھی۔ تمام تر سکون کے باوجود اس کے سراپا میں کوئی اضطراب سا چھپا ہوا تھا، کچھ جاننے کی جستجو، کچھ کھو جانے کا ہیجان۔ وہ مسلسل انگریزی میں بات کرتی رہی تھی، شائستہ اور رواں انگریزی میں۔ اس کے لہجے میں انگریزوں جیسی فصاحت تھی۔ میری انگریزی میں اس جیسی روانی تو نہیں تھی، لیکن مجھے لفظ ڈھونڈنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کرشنا جی کے ساتھ اتنے دن رہ کے میری جھجک دور ہو گئی تھی۔ جیل میں بھی سونیا کو پڑھانے کے دوران بیشتر بات انگریزی میں ہوتی تھی۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ بازیگر آپ کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کیا کیجیے اور کمنٹ ضرور دیا کیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ پلیز چینل کو سپورٹ کیجیے، اس کی ویڈیو کو شیئر کیجیے آگے بھی لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ نیو چینل بنایا جن کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں۔ آپ سب کی بہت مہربانی ہے، مجھے سپورٹ کیجیے، ان چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔